عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں گفتگو ہوگی۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا احد من رجالکم، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ سورہ احزاب کی یہ جو آیت مبارکہ ہے نا، اس سے جو پچھلی آیات ہیں ان میں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو متعلقہ تھی اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کرنے کا حکم دیا اور آپ نے نکاح کیا۔ زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ بولے بیٹے تھے۔ اب عرب معاشرے میں منہ بولے بیٹے کو ایسے ہی وہ سمجھتے تھے جیسے حقیقی اصلی اور سگا بیٹا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو توڑوایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمل کروایا۔ تو لوگوں میں یہ تھا نا کہ زید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، تو ظاہر ہے وہ مرد تھے، تو اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، نہ زید ان کے مرد ہیں بیٹے ہیں اور نہ ان کے چھوٹے بیٹے مرد بنے ہیں۔ تو لہٰذا اس طرح اس جملے میں دو چیزیں بیان ہیں، ایک تو یہ بیان کیا گیا کہ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی اصلی بیٹے نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی بیٹا جوان اور مرد نہیں ہوا، بچپن میں بچہ ہی فوت ہو گیا، وہ مرد نہیں ہوا، جوان نہیں ہوا۔ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار ختم نبوت ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آنا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ بعض پچھلے نبیوں کی جو نبوت ہے، جو رسالت ہے، وہ ان کی اولادوں میں چلی تھی، اس امکان کو بھی ختم کر دیا۔ دیکھیں نا، یوسف، حضرت یوسف یعقوب کے بیٹے ہیں، یعقوب اسحاق کے ہیں، ٹھیک ہے نا، اسحاق آگے ابراہیم علیہ السلام ہیں، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، تو 4 پشتیں نبیوں کی ہیں، تو لہٰذا امکان ہی ختم ہو گیا۔ آپ خاتم النبیین ہیں، اللہ نے اس چیز کو اور مضبوط کیا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا جوانی کی عمر کو پہنچا ہی نہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی نسبت سے آگے ہمارے مسلم معاشرے میں، ٹھیک ہے نا جی، وہ سادات جو ہیں ان کی ایک نسبت سے ان کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر جڑتا ہے۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا وہ تو جوان ہی نہیں ہوا، نکاح ہی نہیں ہوا، بچپن میں فوت ہو گئے۔ اگلی بات جو اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ اس لیے یہ جو اتنی بڑی رسم تھی کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھنا، اس کو اللہ نے عملاً آپ سے تڑوانا تھا اور آپ نے توڑا۔ ایک اشارہ یہ بھی ہے، خاتم النبیین کا معنی ہم مسلمانوں کے ہاں بالکل واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی نبی آنا ہے، نہ کوئی رسول آنا ہے، نہ کوئی ذلی، نہ کوئی ضمنی، نہ کوئی بروزی، کوئی نبی اور رسول نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اب یہاں پہ 2 چیزیں بڑی قابل غور ہیں۔ جو لوگ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، ایک تو وہ حدیثوں کو نہیں مانتے، ان کا انکار کرتے ہیں کیونکہ حدیثوں میں بڑے واضح الفاظ ہیں، اور دوسرا پھر وہ لفظوں میں تبدیلی کر کے مطلب اور نکال لیتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ خاتم کیوں ہے، خاتم کیوں نہیں، اعتراض کرتے ہیں۔
خاتم کا معنی ختم کرنے والا، اور خاتم کا معنی مہر، ٹھیک ہے جی، سیل جس کو کہتے ہیں، SEAL، سیل، مہر۔ جب کوئی چیز آپ کو پتہ ہے پیک کر دے نا تو پھر کوئی کھول نہ سکے ان کے علاوہ، گارنٹی ہو کہ یہ پیک ہی ہے، پھر سیل لگاتی ہے، اس کے اوپر مہر لگاتے ہیں کہ اب اس میں نہ کوئی چیز ڈالی جا سکتی ہے اس پیکٹ میں، نہ اس سے کوئی نکالی جا سکتی ہے۔ کوئی تھیلا ہے، نہ اس میں کوئی چیز ڈالی جا سکتی ہے، نہ نکالی جا سکتی ہے۔ سیل جب لگ جائے نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، مہر کا مطلب کہ اب یہ سیل بند ہو گیا، مہر بند ہو گیا ہے۔ تو خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی رسول بن کر آ گئے ہیں تو آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول اب نہیں آنا۔ خاتم النبیین، ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی ذلی ضمنی بروزی نہیں آنا۔ اور یہ جو قرآنی آیت ہے اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع اور اتفاق ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ جن لوگوں نے چور دروازے کھولنے ہوتے ہیں نا، وہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ہٹ کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے، اس کا انکار کرتے ہیں۔ پھر ظاہر ہے آیت کا لفظ جو ہے اس کا زیر زبر بدل کے معنی اپنی مرضی کا نکالتے ہیں۔ تو جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں ان میں بہت اکثریت آپ کہیں کہ اس میں یہی خامی، جب حدیث کو چھوڑا صرف قرآن پہ آئے تو پھر گمراہ ہو گئے۔ قرآن کریم کو حدیث کی مدد کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر اسی لیے اتارا ہے تاکہ جو لوگوں کی طرف کلام اتارا گیا آپ یہ لوگوں کو سمجھائیں کہ اس میں کیا ہے۔ تو لہٰذا خاتم النبیین کا ہم جو معنی کرتے ہیں، ہم یہی کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اور اس ضمن میں، اس بارے میں جو ہے وہ عقلی دلائل بھی ہمارے جو محدثین ہیں وہ بہت زیادہ پیش کرتے ہیں۔ ایک تو حدیث، ابھی انشاءاللہ میں چند حدیثیں بھی پیش کروں گا۔ واضح عقلی دلیل یہ ہے کہ نبی آنے کی ضرورت ہی نہیں عقلی طور پر۔ وہ کیوں؟ نبی کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب پہلے نبی کی تعلیمات محفوظ نہ رہیں، وہ بدل دی جائیں۔ نبی آتا ہے تو وہ نشاندہی کرتا ہے یہ بدل دیا گیا، یہ اصل ہے۔ تو قرآن اور سنت تو محفوظ ہیں، لہذا اب نبی کی ضرورت نہیں۔ دوسری، نبی کی ضرورت اس وقت آتی ہے نئے نبی کی بھیجنے کی، کہ جب معاشرہ بدل جائے اور نئے، اور جو پرانے پہلا نبی تھا اس کی جو تعلیمات تھی اب نئے معاشرے میں اس طرح وہ فائدہ نہیں دے رہی، اس میں اجتہاد کی ضرورت ہے، اضافے کی ضرورت ہے، یا وحی کی روشنی میں نئی تعلیمات کی، خاص کر وحی کی روشنی میں نئی تعلیمات کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا نبی پھر بھیجا جاتا ہے۔ جو نبی جس دورانیے کے لیے ہوتا تھا نا، اس کی تعلیمات اس کے لیے تو مکمل تھی۔ مثلا 50 سال کے لیے ایک نبی ہے، 50 سال کے معاشرے کے لیے تو اس کی تعلیمات رہنمائی کرتی تھی، لیکن اس کے بعد جب معاشرہ بدلتا تھا، نئے مسائل جنم لیتے تھے تو نئے نبی کی ضرورت پیش آ جاتی تھی، اللہ تعالیٰ نیا نبی بھیج دیتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو ہر معاشرے کے لیے، لہذا اس لحاظ سے بھی نبی کی ضرورت نہیں۔ تو یہ دو بڑی وجوہات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات مکمل ہیں، لہذا کوئی نبی اس کو مزید مکمل کرے آپ کے ضرورت ہی نہیں، نبی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا، پہلے نبی کی تعلیمات محفوظ نہ ہو تو نبی آ کے بتائے اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات محفوظ کر دی۔ اور ایک اور بات ہے اس میں، ایک اور بہت بڑی حکمت ہے۔ دیکھیں نا، مثال سے سمجھاتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے نا تو یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا نبی، کیوں جی؟ کتنا سخت پروپیگنڈا کیا، عصبیت پیدا ہو۔ اب جب اللہ کے نبی آ گئے ہیں نا تو اس کے بعد یہ جو نئے نبی کے لیے مشکلات ہوتی تھی وہ معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ تعلیمات ہے بس ان کو فالو کرو، اس سے آگے آ جائیں۔ جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بھیجے ہیں تو پھر نہ یہودیوں نے آپ کو اللہ کا رسول مانا، نہ عیسائیوں نے، اکا دکا چند لوگ ہیں جو ایمان لائے۔
تو لہٰذا اس لحاظ سے بھی نبوت کا دروازہ بند کر دینا اللہ کی نعمت ہے کہ اب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فائنل اتھارٹی ہیں، وہ تاجدار ختم نبوت ہیں۔ کامیابی صرف اسی بات میں ہے کہ ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، اور وہ مکمل ہے، محفوظ ہے، ہر زمانے میں وہ رہنما ہے۔ آپ یہاں دیکھیں نا، عصبیت کی بات دیکھیں، ہماری اس امت میں حالانکہ پتہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے نا، اس کے باوجود آپ دیکھ لیں پھر بھی دھڑے بندیاں بن گئی ہوئی ہیں، دھڑے بندیاں سلسلوں کی وجہ سے، فلاں سلسلہ تصوف کا ماننے والا ہے وہ اس کی تعریفیں کرے گا، فلاں دوسرے کا ماننے والا ہے وہ اس کی کرے گا، فلاں تیسرے کا، اماموں کی وجہ سے مناظرے ہوئے، جی وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ماننے والا کہے گا ہمارے امام سب سے بڑے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ماننے والا کہے گا ہمارے سب ہیں کہ نہیں، دھڑے بندی۔ پھر تعلیمات کی بنیاد پہ، تبلیغ کی بنیاد پہ ایک دھڑا بن گیا ہے، جہاد کی بنیاد پہ دوسرا بن گیا ہے، محبت اہل بیت پہ تیسرا دھڑا ہے، صحابہ کے محبت میں چوتھا، بنے ہوئے ہیں کہ نہیں، یہ دھڑے بندیاں ہو گئی ہیں۔ حالانکہ پتہ بھی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت ہیں، اور ہماری نجات اور کامیابی صرف اسی بات میں ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اور ان کے پیچھے چلیں اور ان کو اپنائیں۔ تو یہ دھڑے بندیاں اسی شکل میں ختم ہو سکتی ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں، یہ دوسرے جو ہے نا باپ ان کو ختم کیا جائے۔ اور یہ ایک مسلمان کی محبت بھی ہے، عقیدت بھی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آ جائیں تو پھر اب کسی اور کی طرف دیکھیں نا، یہ محبت کا تقاضا ہے نا، کیوں جی، سورج ہے نا، اب دوسرے ستاروں کی ضرورت نہیں ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات محفوظ ہے نا، اب اور کی ضرورت نہیں ہے، یہ سارے ذرائع ہیں۔ جب اللہ کے نبی کی بات آ گئی پھر سب کی بات ختم ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا جائے گا۔ اور آپ اس کا دیکھ لیں نتیجہ، جب دوسروں کی عقیدتیں بڑھائی ہیں نا لوگوں نے تو پھر بڑے خطرناک نتائج ہوئے ہیں۔ یہ قادیانی جو تھا ایسے ہی ہے نا، بڑھتے بڑھتے اس نے بھی ذلی نبی کا دعویٰ کر دیا ہیں جی، پھر اتنی گستاخیاں کی، اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے اسی امت میں سے ہوں گے یہ جھوٹے دجال۔ تو جتنوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا وہ اسی امت میں سے گمراہ لوگ ہوئے ہیں۔ جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے دعوے کیے ہیں، تاریخ میں بڑے لوگ ہیں جو بھٹکے ہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی عصمت کا جو ہے وہ وعدہ لیا ہوا ہے، لہذا وہ سارے کے سارے اب لعنتوں کے مستحق ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ان سے مسلمانوں کی نفرت کا یہ عالم ہے، میری اور آپ کی نفرت کا یہ عالم ہے کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے دجال اور ان کے ماننے والے جو ہیں یہ یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی برے ہیں، یہ ان سے بھی برے ہیں، ان کے لیے ان سے بڑھ کر سخت احکام۔ اب حدیثیں سن لیں جن میں عقیدہ ختم نبوت بیان ہوا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، انا الماہی الذی یمحو اللہ بہ الکفر، جس سے اللہ کفر کو مٹاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا الحاشر، میں حاشر ہوں، جس کے قدموں پہ اللہ لوگوں کو اکٹھا کرے گا۔ اب دیکھیں الفاظ دیکھیں، شان ہے کہ نہیں میرے نبی کی، الذی یحشر الناس علی قدمیہ، یہ میں نے ان الفاظ پہ غور کیا، اور میرے نبی اللہ کی وحی کے بغیر بولتے نہیں، آپ نے فرمایا میرے قدموں پہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ ہماری تو شان یہ ہے کہ جتنے بھی اولیاء ہیں، جتنے بھی اتقیاء ہیں، یہ بایزید بستامی ہو یا جنید بغدادی ہو یا شیخ عبد القادر جیلانی ہو یا کوئی بھی ہو، سب میرے نبی کے قدموں میں اکٹھے ہوں گے۔ کسی کی کیا اوقات ہے کہ حمد کا جھنڈا میرے نبی کے پاس ہو پھر کسی کے پاس اور بھی ہو، اس کی کیا اوقات ہے؟ ایک ہی حمد کا جھنڈا ہونا ہے اور صرف میرے نبی کے ہاتھ میں ہونا ہے، دوسرے کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے کہ اس کا کوئی سے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت والے دن صرف ایک حمد کا جھنڈا ہونا ہے اور وہ میرے ہاتھ میں ہونا ہے، سارے نبی بھی اس کے نیچے ہوں گے۔ تو جب انبیاء ہوں گے تو باقی سب اس کے نیچے آ جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں الذی یحشر الناس علی قدمیہ، کہ میں وہ ہوں کہ جس کے قدموں پہ سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ یہ حدیث ہے، یہاں سے عظمت مصطفیٰ واضح ہوتی ہے، سب قدموں میں اکٹھے ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا
انا العاقب، میں عاقب ہوں، الذی لیس بعدہ نبی، جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ میرا نبی کفر کو مٹانے کے لیے آیا، شکل میں اجمل، عقل میں اکمل، خلق میں افضل، نطق میں فیصل، جامع مجمل، خطبہ احمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طینت جس کی سب سے مطہر، بعثت جس کی سب سے مؤخر، خلقت جس کی سب سے مقدس، صلی اللہ علیہ وسلم، کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، دین کی دولت جس نے لٹائی، لہرایا توحید کا پرچم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری بات سنیں، عقیدہ ختم نبوت صرف یہ نہیں کہ ایک بندہ غلطی کرے اس کے تو پیچھے چڑھ جائیں، باقی کرے تو ہم اس کے لیے جو ہے نا وہ نرم گوشی اختیار کریں۔ میرے نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس زمن میں جو بھی غلطی کرے سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہو، کوئی رو رعایت نہ ہو کہ فلاں تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ لہت و لال شروع کر دیں، طویلیں شروع کر دیں، نہیں، کلمہ صرف میرے نبی کا چلنا ہے بس، کسی اور کا نہیں چل سکتا۔ وہ کوئی بھی اگر اپنا کلمہ پڑھوا لے، کہہ لے، تو وہ کوئی بھی ہو، ہمارے نزدیک اس کا اسلام خطرے ہو، وہ اسلام سے خارج ہے۔ اس سے بڑی ایک مسلمان یہ گوارہ نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی جگہ کوئی اور، معاذ اللہ کوئی رسول محمد آپ کا نام ہٹا کے کسی اور کا نام لکھ دیا جائے، ہمیں یہ گوارہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، مسلمان کی غیرت گوارہ نہیں کر سکتی۔ کوئی بھی لیبل لگا لو، اگر کوئی ایسا کرتا ہے اس کو دو ٹوک کہو وہ اسلام سے خارج ہے، وہ کوئی بھی ہو، واضح الفاظ میں کہے، کیوں جی لچک ہونی چاہیے، کوئی بھی ہے وہ کوئی لیبل لگا لے، کسی فرقے کا لگا لے، کسی مکتب فکر کا وہ لیبل لگا لے، اگر وہ آپ کے علاوہ اپنے نام کا کلمہ پڑھواتا ہے تو اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اسلام سے تعلق اسی کا ہی ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل ان کی قیادت انبیاء کرتے تھے، جب ایک نبی چلا جاتا دوسرا آ جاتا، آپ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ بڑی واضح حدیث ہے، یہی تو وجہ ہے جنہوں نے گمراہ ہونا ہوتا ہے، چور دروازے نکالنے ہوتے ہیں، وہ پہلے اللہ کے نبی کی حدیثوں کو چھوڑتا ہے، ان کا انکار کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، ہاں خلفاء ہوں گے اور بہت زیادہ ہوں گے، جانشین ہوں گے، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک اور میرے نبی کا فرمان ہے لیس کائنا فیکم نبی بعدی، میرے بعد تمہارے اندر کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ آپ نے بار بار یہ حدیث بیان کی ہے، مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تیرا مقام میرے نزدیک وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون علیہ السلام کا تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ چونکہ وقت تھوڑا، میں صرف حدیثوں کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا 30 جھوٹے ہوں گے جن میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ آپ نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، آپ نے فرمایا نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب نبوت اور رسالت ختم ہو گئی ہے، میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی ہے۔ صحابہ کرام پر یہ بات جب چھا گزری، آپ نے فرمایا ہاں یہ سچے خواب، یہ نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ رہیں گے، بس یہ ہے، باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا۔ پھر آپ نے ایک مثال سے وضاحت دی، جیسے ایک محل ہو اس میں ایک اینٹ باقی ہو، آپ نے فرمایا میری مثال ایسے ہے جیسے ایک محل ہو، ایک اینٹ باقی ہو، بڑا خوبصورت محل، لوگ دیکھیں گے ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، باقی محل مکمل ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ اینٹ میں ہوں، جب وہ اس محل میں اینٹ لگ گئی، محل مکمل ہو گیا، ایسے
ایسے ہی انبیاء کا محل میری بعثت کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں مکمل ہو چکا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو ہمارا تو یہ ایمان ہے وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت ہیں، اور صحابہ کرام خلفائے راشدین ان کی سنت ہے جھوٹے نبی کے خلاف جہاد کرنا۔ خلفائے راشدین کی سنت ہے۔ صحابہ کرام کی جب ہم قربانیاں دیکھتے ہیں عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ مسیلمہ کذاب جو تھا نا، مسیلمہ کذاب، بنو حنیفہ اس کا قبیلہ تھا، اس کی برادری بڑی طاقتور تھی، بندہ بڑا یہ چالاک تھا، اس نے اپنی برادری کو اپنے پیچھے لگا لیا، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ اپنے قبیلے کے ہیں، میں اپنے قبیلے میں اپنی برادری کو پیچھے لگا لی، کہا میرا یہ علاقہ ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دو بڑا تیز ترار بندہ اس کی حمایت میں اس کے ساتھ مل گیا، اس طرح اس نے اپنے پورے قبیلے کو پیچھے لگایا۔ مسیلمہ اس نے یہ جرت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خط لکھ دیا، اس نے اتنی جرت کی، طاقتور قبیلہ تھا، اس نے اپنے فدائی پیدا کر دیا، اور پھر اس کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کروایا۔ اللہ، بڑے بڑے صحابہ گئے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے، پہلے اکرمہ گئے، انہوں نے جلدی کی، اٹیک کیا، تھوڑی دیر کے لیے جو ہے نا وہ فتح نہ ہوئی بلکہ انہیں پیچھے ہٹنا پڑا، بہرحال پھر اس کے بعد مسلمان گئے، بڑی جنگ ہوئی، اور یہ باقاعدہ کیا کہتے ہیں، کہتا تھا میرے اوپر یہ وحی آ رہی ہے، یہ آ رہی ہے، بس ابھی فتح آئے گی، ابھی فریش ہے، بڑے اس نے اس طرح کے جو ہے نا وہ کرتب دکھائے ہوئے، لوگوں کو پیچھے لگایا ہوئے، لڑائی بڑی تیز ہوئی، 12,000 مسلمان شہید ہوا۔ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، 2,000 سے کم ساری جنگوں میں مسلمان شہید ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ اس میں کتنے، اور صحابہ خود بیان کرتے ہیں اتنی سخت جنگ اللہ کے نبی کے دور میں نہیں ہوئی۔ پھر اس کے جو ہے نا وہ باغ میں داخل ہو گئے لوگ، اب دیکھیں قربانیوں کا دور دیکھیں، اللہ اکبر، باغ میں داخل ہو گئے دروازہ بند کر، مسلمان بڑی کوشش کرے دروازہ نہیں کھلتا تھا۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، عقل دنگ رہ جاتی ہے، کہتے ہیں مجھے یہ جو ہوتی ہے نا ڈھال، وہ پلیٹ نما ہوتی ہے، اس میں بٹھاؤ، چمٹاؤ، تیر باندھو اور مجھے اوپر سے پھینک دو، میں اندر جاتا ہوں دروازہ۔ بڑی بات ہے، عقل دیکھیں نا کتنی جرت ہے، پتہ بھی سارے دشمن اکیلے جانے، گئے جیسے ہی گرے تکبیر، نعرہ تکبیر بلند کر دیا۔ یہ صحابہ ایسے تو نہیں جنت کے سرٹیفکیٹ مل گئے، اور لڑے، دروازے کی طرف آئے، سب نے ان کو گھیر لیا، دروازے کے قریب آ کے شہید ہو گئے، دروازہ نہیں کھولا۔ یہ ہے میرے نبی کی محبت، یہ ہے عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ محبت۔ ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ میرے نبی تاجدار ختم نبوت ہیں، اور اتنی بڑی جنگ ہوئی، پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کی مدد کے لیے دیوار پھلانگ کے آگے گئے، خود آگے بڑھ گئے، جرنیل تھے لیکن اس سے پہلے شہید ہو گئے، انہوں نے سب نے ان کو گھیر لیا۔ حضرت خالد بن ولید کا فن دیکھیں، اللہ اکبر، وہ سب کے ساتھ لڑتے لڑتے دیوار کے پاس آئے، پھر بڑے زخم آئے لیکن پھلانگ کے باہر آ گئے، بچ گئے۔ ادھر سے پھر سب کو اکٹھا کیا، کہا سارے ایک دفعہ اٹیک کرو، دروازہ ٹوٹے، پھر دروازہ توڑا، اندر گئے، بڑی گھمسان کی جنگ ہوئی۔ مسیلمہ کذاب روپ بدل کے بھاگنے لگا، ایک نے دیکھ لیا، اور وحشی کو پتہ چل گیا کہ یہ مسیلمہ ہے، پھر وحشی نے اس کو تیر مارا، اور پھر اس کی گردن ایک عورت صحابیہ نے جدا، کہتا تھا وحشی کہ میں نے بدترین بندے کو بھی مارا، اور احسن ترین نیک ترین حضرت حمزہ انہیں بھی اس نے شہید کیا تھا کفر کی حالت میں۔ تو بہرحال ہمارا عقیدہ یہی ہے، وہ ختم نبوت کا سال آ رہا ہے، پنجابی کی نعتی اشعار ہیں جن پہ ختم کرتے ہیں تو وہ ختم نبوت کا سال آ رہا ہے، ختم نبوت کے سالار میرے نبی ہیں، اب کوئی ذلی ضمنی بروزی نبی نہیں ہے، آپ تاجدار ختم نبوت ہیں، اور ہمیں چاہیے ہر معاملے میں رہنمائی اللہ کے نبی سے لیں۔ او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو او مار آیا، نواں نبی ہن جگ تے آ کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو
صلی اللہ علیہ وسلم پا کوئی نہیں سکدا، جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ۔